السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ۔ عزیز طلبہ، آج آپ کے سامنے جس کتاب کا درس پیش ہے وہ کتاب البلاغۃ الواضحہ ہے، اور اس کتاب کا نصف اول آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، جہاں سے ہم اور آپ آج کا درس پڑھیں گے وہ علم المعانی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ علم المعانی، اور علم المعانی میں جو بحث ہے تقسیم الکلام الی خبر و انشاء۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم المعانی کسے کہتے ہیں، علم المعانی کی تعریف کیا ہے۔ تو علم المعانی کی تعریف اس طرح ہے کہ علم المعانی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ عربی لفظ کے وہ احوال جانے اور پہچانے جاتے ہیں جن کی وجہ سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ علم المعانی کی تعریف ہے، یعنی ایسا علم ہے جس علم کے ذریعے سے عربی لفظ کے وہ احوال جانے جاتے ہیں جن احوال کے ذریعے یہ پہچان لیا جاتا ہے کہ لفظ مقتضائے حال، حالت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ پہچان لیا جاتا ہے۔ جو بحث ہم اور آپ پڑھیں گے تقسیم الکلام الی خبر و انشاء، تقسیم الکلام الی خبر و انشاء، کلام کی تقسیم خبر اور انشاء کی طرف۔ تو صاحب کتاب سب سے پہلے مثالیں پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے صاحب کتاب کا اسلوب اور طریقہ آ چکا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو سب سے پہلے مثالیں پیش کرتے ہیں، اور مثالیں پیش کرنے کے بعد ان مثالوں پر بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو قواعد نکلتے ہیں وہ قواعد بہت ہی آسان فہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نموذج ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ تمرینات ذکر کرتے ہیں۔ یہ صاحب کتاب کا اسلوب رہا ہے اس کتاب کے اندر۔ تو آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ بحث کیا ہے؟ تقسیم الکلام الی خبر و انشاء۔ تو جو مثالیں آئیں گی وہ مثالیں دو گروپ میں تقسیم ہوں گی۔ صاحب کتاب نے دو گروپوں میں مثالوں کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو گروپ ہوگا وہ خبر کے سلسلے میں ہوگا، اور دوسرا جو گروپ ہوگا وہ انشاء کے سلسلے میں ہوگا۔ تو پہلی مثال جو صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کی ہے، قال ابو اسحاق الغزی، ابو اسحاق الغزی نے کہا۔ اب غزی یہ کس کی طرف نسبت ہے، اور ابو اسحاق کون ہے؟ نیچے حاشیے میں نمبر 1 میں تھوڑی بات ذکر کی ہے، لکھا ہے شاعر مجید۔
یعنی بہت ہی بزرگ شاعر ہے اور اپنے لمبے قصیدوں میں مختلف قسم کے بدائع، انوکھی چیزیں لے کر کے آیا ہے، اور ولادت، پیدائش غزہ میں ہوئی جو کہ شام کا ایک شہر ہے، وفات 524 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ ابو اسحاق الغزی کے سلسلے میں تھوڑی سی باتیں نیچے ذکر کی ہیں۔ تو ابو اسحاق الغزی نے کہا لولا ابو الطیب الکندی ممتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدانی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لولا ابو الطیب الکندی ممتلأت، اگر ابو طیب الکندی نہ ہوتا، اگر ابو طیب، اور ابو طیب یہ متنبی ہے، متنبی جس کو کہا جاتا ہے متنبی شاعر، یہ وہی ہے۔ لولا ابو الطیب الکندی ممتلأت، اگر ابو الطیب کندی نہ ہوتا تو لوگوں کے کان ممتلأت مسامع الناس، تو لوگوں کے کان نہ بھرتے من مدح ابن حمدانی، ابن حمدان کی تعریف سے۔ اور ابن حمدان یہ کون ہے؟ سیف الدولہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو ابن حمدان سے تعبیر کیا ہے، سیف الدولہ۔ تو شاعر نے کہا کہ اگر ابو طیب الکندی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لوگوں کے کان ابن حمدان یعنی سیف الدولہ کی تعریف سے لوگوں کے کان نہ بھرتے۔ یہ پہلی مثال ہے، بحث ابھی آگے کر رہے ہیں، پہلے مثالوں کا ترجمہ ہم اور آپ سمجھ لیں۔ دوسری مثال پیش کی ہے وقال ابو الطیب، اور ابو طیب متنبی نے کہا، یہ شعر بھی متنبی کا ہے، کیا کہا؟ لا اشرئب الى ما لم یفت طمعا ولا ابیت على ما فات حسرانا۔ اشرئب، یشرئب کا معنی ہوتا ہے جھانکنا، تاک جھانک کرنا۔ تو کہا لا اشرئب طمعا، میں لالچ اور خواہش کرتے ہوئے تاک جھانک نہیں کروں گا یا نہیں کرتا ہوں، الی ما، اس چیز کی طرف، لم یفت، جو فوت نہیں ہوئی، جو چیز فوت نہیں ہوئی اس کی طرف لالچ کرتے ہوئے میں تاک جھانک نہیں کرتا ہوں۔ ولا ابیت علی ما فات حسرانا، اور میں رات نہیں گزارتا ہوں۔ بات ابیتو کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا، اور حسران یعنی حسرت و افسوس کے ساتھ۔ ولا ابیتو، اور میں علی ما فات، اس چیز پر جو فوت ہو گئی، جو مجھے نہیں ملی، میں فوت شدہ چیز پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے رات نہیں گزارتا ہوں۔ یہ ابو طیب متنبی نے کہا۔ وقال ابو العتاہیہ، اور ابو العتاہیہ شاعر نے کہا، تیسری مثال، ان البخیل وان افاد غنا لترى علیہ مخائل الفقر۔ افادہ یہ استفادہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ حاشیے میں 3 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اور غنن کے معنی مالداری، اور مخائل یہ علامت اور نشانی کے معنی میں ہے، اور فقر کے معنی فقر، محتاجی۔ شاعر نے کہا کہ بے شک بخیل گرچہ مالدار ہو جائے، بخیل گرچہ مالدار ہو جائے، مالداری حاصل کر لے، لترى علیہ، اس کے اوپر فقیری کے نشانات دکھائی پڑتے ہیں۔ یعنی ایک بخیل کتنا بھی مالدار ہو جائے لیکن
فقیری کے علامات نشانات اس کے اوپر کہیں نہ کہیں سے نمایاں ہوتے ہیں، یہ شاعر نے کہا۔ تو مخائل یہ علامات اور نشانی کے معنی میں ہے، اور لکھا ہوا ہے امارات الفقر و علاماتہ، تو امارات نشانی کے معنی میں ہے اور علامات بھی علامات نشانی کے معنی میں۔ تو یہ ابو العتاہیہ شاعر نے کہا۔ یہ 3 مثالیں ہوئیں ایک گروپ کی۔ دوسرا گروپ، چوتھا جملہ، چوتھی مثال، وقال بعض الحکماء لابنہ، اور کسی حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ یا بنی تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث، کہا اے میرے بیٹے، ابن کی تصغیر بنی آتی ہے اور اس میں یا لگی ہوئی ہے، یعنی یا تکلم، بنیا، اے میرے بیٹے، تعلم، تو سیکھ، کیا سیکھ؟ حسن الاستماعی، اچھی طریقے سے بات کو سننا، حسن الاستماعی، اچھی طریقے سے بات کو سننا سیکھ، کما تتعلم، جس طریقے سے تو سیکھتا ہے، حسن الحدیثی، اچھی طریقے سے گفتگو کرنا، جس طریقے سے تو اچھی گفتار سیکھتا ہے، اسی طریقے سے اچھے طریقے سے دوسروں کی باتوں کو سننا بھی سیکھ، یہ کسی حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا۔ یہ چوتھی مثال ہے، ابھی مثال پر بحث ہوگی۔ وَأَوْصَى، 5ویں مثال، وَأَوْصَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا فَقَالَ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ لا تتکلم بما لا یعنیک ودع الکلام فی کثیر مما یعنیک حتی تجد له موضعا، کہا کہ تو بات مت کر، مت بول، فیما، ان معاملات میں، لا یعنی کا، جو تیرے مطلب کے نہ ہوں، ودع الکلام، اور بات کرنا چھوڑ دے، فی کثیر مما، ان بہت سارے معاملات میں جو تیرے مطلب کے ہوں، بہت سارے ایسے معاملات میں بھی بات کرنا چھوڑ دے جو تیرے مطلب کے ہوں، کب تک؟ حتی تجد لہ موضعا، یہاں تک کہ تو بات کرنے کے لیے مناسب موقع، محل، جگہ پا جائے۔ یہ وصیت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، جو کہ صحابی رسول ہیں، نیچے ان کے بارے میں حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی شخص کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ 6ٹھی مثال، وقال ابو الطیب، ابو الطیب متنبی نے کہا، لا تلق دہرک الا غیر مکترث ما دام یسحب فیہ روحک البدن، کہا کہ تو اپنے زمانے سے ملاقات مت کر مگر بے پرواہ ہو کر کے، مکترث، اکترث یکترث، اکتراث کے معنی ہوتے ہیں پرواہ کرنے والا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور غیر مکترثی کا مطلب پرواہ نہ کرنے والا۔ لا تلق دہرک، تو اپنے زمانے سے ملاقات مت کر مگر بے پرواہ ہونے والا ہو کر کے، یعنی بے پرواہی کے ساتھ تو اپنے زمانے سے ملاقات کر، کب تک؟ ما دام یسحب فیہ روحک البدن، جب تک زمانے میں بدن تیرے روح کا ساتھ دے۔ صحیح یسحب کے معنی ساتھ دینا، سنگت دینا۔ ما دام یسحب، جب تک زمانے میں بدن تیرے روح کا ساتھ دے، جب تک جسم میں جان باقی رہے،
تب تک زمانے میں بے خوف ہو کر کے، بے پرواہ ہو کر کے زندگی گزارو، پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابو الطیب متنبی کہہ رہا ہے۔ تو یہ 6 مثالیں ہوئیں جو 2 گروپ میں تقسیم کی گئی ہیں۔ شروع کے 3 جملے پہلے گروپ کے ہیں اور دوسرے 3 جملے یہ دوسرے گروپ کے ہیں۔ اب دونوں گروپوں پر بحث کر رہے ہیں۔ کہا یخبرنا ابو اسحاق الغزی بان ابا الطیب المتنبی هو الذي نشر فضائل سیف الدولة ابن حمدان واذاعها بین الناس۔ کہا کہ پہلی مثال میں جو ابو اسحاق الغزی کا جملہ ہے، شعر ہے، ابو اسحاق الغزی ہمیں خبر دے رہا ہے کہ ابو الطیب متنبی ہی وہ شخص ہے جس نے سیف الدولہ ابن حمدان کے فضائل کو پھیلایا ہے، عام کیا ہے لوگوں کے درمیان۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ابو الطیب متنبی نہ ہوتا تو اس امیر کی یعنی سیف الدولہ کی شہرت لوگوں کے درمیان نہ ہوتی اور لوگ نہ جان پاتے۔ ولا عرف الناس من شمائلہ، اور لوگ اس کی وہ خوبیاں، وہ صفات نہ جان پاتے جو خوبیاں اور صفات جان گئے ہیں، انہوں نے جان لیا ہے۔ تو کہا کہ ابو اسحاق الغزی کی یہ بات، وَهَذَا قَوْلٌ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْغَزِّيُّ صَادِقًا فِيهِ، کہا کہ یہ بات اس بات کا احتمال رکھتی ہے، یہ قول اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ ابو اسحاق الغزی اپنے اس بات میں سچا ہو، جس طریقے سے اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ اپنے اس بات میں جھوٹا ہو، دونوں ہو سکتا ہے۔ فَهُوَ صَادِقٌ إِن كَانَ قَوْلُهُ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ، پس وہ سچا ہے اگر اس کی بات حقیقت کے مطابق ہے، جس طرح وہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، اگر حقیقت میں ویسے ہی معاملہ ہے تو اسے سچا کہیں گے۔ وَكَاذِبٌ إِن كَانَ قَوْلُهُ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ، اور جھوٹا ہے اگر اس کی بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ پہلی مثال کے سلسلے میں بحث کی کہ ابو اسحاق الغزی کی جو بات ہے کہ اگر ابو طیب متنبی نہ ہوتا تو لوگوں کے کان سیف الدولہ ابن حمدان کی تعریف سے نہ بھرتے، یہ ایک خبر ہے۔ اب یہ خبر، یہ بات جو خبر وہ دے رہا ہے سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی بات جس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہو اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہو، اور یہی تعریف خبر کی صاحب کتاب نے قواعد میں ذکر کی ہے۔ فَالْخَبَرُ مَا يَصِحُّ أَن يُقَالَ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ، خبر وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب اگر اس کی بات حقیقت کے مطابق ہوگی تو اسے سچا کہا جائے گا، اور اگر حقیقت کے مطابق نہیں ہوگی تو اسے کہا جائے گا کہ وہ اپنے بات میں، اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ تو یہ خبر کی ایک مثال پر بحث میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ جو دوسری مثالیں ہیں خبر کی، اور اسی طریقے سے اس کے بعد انشاء کی، اسی طریقے سے صاحب کتاب نے بحث کی ہے۔ انشاءاللہ وہ بحث بھی آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کی جائے گی۔ تو یہ آج کا درس آپ کے سامنے یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بحث تھوڑی مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے سمجھ نہ سکیں۔ سمجھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والے کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے ذہن و دماغ میں وہ
علم بٹھا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس درس سے فائدہ فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔